کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے اور آخرت میں بھی مستقل طور پر کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اور اگر یہ انسان گناہ کرتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے اور اس کا نتیجہ ناکامی ہے، اور آخرت میں بھی سوائے ناکامی کے اور خسارے کے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مختصر سی زندگی میں نیکی کے راستے کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، جس کام سے اس نے روکا اور جس بات سے منع کیا اس سے ہم رک جائیں اور باز آ جائیں، اور جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کرنے کا اسے ہم اختیار کر لیں۔ قرآن کریم سچی کتاب ہے اور یہ سچے رب کا سچا کلام ہے، اس لیے جو اس نے فرما دیا وہ اسی طرح ہے، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ پچھلی قوموں میں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اس دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت بھی ان کی برباد ہو گئی۔ اگرچہ ظاہری لحاظ سے دنیا میں وہ خود کفیل بھی تھے، مالدار بھی تھے، زمیندار بھی تھے، جاگیردار بھی تھے، سرمایہ دار بھی تھے، عہدوں پر تھے اور دنیا کے اندر ترقی یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا منظر قرآن کریم میں بیان کیا کہ دنیا کے اندر ان کی حیثیت اونچی سمجھی جاتی تھی، لیکن جب ہمارے مقابلے میں آ گئے، ہماری نافرمانی پر اتر آئے، تو ہم نے وہ تمام چیزیں انہی پر الٹ دی اور ان کو ایسا نشان عبرت بنایا کہ ان کو بچا بھی کوئی نہیں سکا، جس میں ایک زندہ مثال مصر کے بادشاہ فرعون کی ہے۔ اسی طرح ایک بڑی مثال قوم عاد اور قوم سمود کی ہے کہ انہوں کو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اور پھر جن لوگوں کو اپنا حکم ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دی، کامیابی دی اور دنیا کے خزانوں اور حکومتوں کا مالک بنایا اور دنیا میں کامیاب کیا، کیونکہ انہوں نے نیکی اور اطاعت کو اختیار کر لیا تھا اور وہ کامیاب ہوئے، اور اس کی زندہ مثال صحابہ کرام ہے۔ قرآن کریم میں اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ذرا غور کرو کہ ان وقت کے بادشاہوں اور امیروں کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ہماری اطاعت نہیں کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، تو دیکھ لو انجام کیا ہوا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو تھا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا، در بدر ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے دور ہو گئے، انتہائی مجبور اور معذوری کے عالم میں کہ اب دنیا میں دوبارہ ان کا یوں اٹھنا اور چھا جانا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لیکن جس وقت ہم نے کہہ دیا کہ ہماری اطاعت کرو، ہم تمہیں عزت دے دیں گے، انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا
اور دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت کے جو بادشاہ اور سردار تھے وہ سارے یکدم کایا پلٹی، یا تو قتل ہو گئے یا جلا وطن ہو گئے، اور یہ جو غلام اور غریب تھے لیکن ہمارے فرما بردار تھے، ان کو ہم نے انہی شہروں پر حکومتیں عطا کر دی، اور آخرت کے وعدے بھی فرمائے کہ یہ کامیاب ہوں گے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ آخرت میں ناکام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کیوں واضح فرمائی میرے اور آپ کے لیے؟ کہ ہماری محنت کا اصل میدان آخرت ہے کہ ہم نے اس کو بنانا ہے۔ آج ایمان کے لحاظ سے ہم کمزور ہیں، ہمیں جہاں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے ہم سارے کام چھوڑ کے وہاں پہنچتے ہیں، اور جب اللہ کا وعدہ ہے کہ میری طرف دوڑ کر بھاگ کر آؤ گے تو میں تمہیں دنیا آخرت میں نعمتوں کی فراوانی کروں گا، چونکہ ایمان اور یقین کمزور ہے اس لیے اس طرف ہم دوڑ کے نہیں آتے۔ تو ایمان جتنا مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے انسان اتنے ہی اللہ کی اطاعت میں بڑھ جاتا ہے، اور ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان دنیا میں ڈوبتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی چیز ایمان اور یقین کی کمی ہے، اور یہ ایمان کی زیادتی اور طاقت یہ نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے، کہ جہاں دین کے تذکرے ہوں، آخرت کے تذکرے ہوں، دنیا سے بے رغبتی کی باتیں ہوں، اور جنت کے تذکرے ہوں اور دین کی باتیں ہوں، اور انسان اس ماحول میں جب بیٹھتا ہے سنتا ہے، سنتے سنتے اس چیز کا یقین دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان صحبتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اور غلط لوگوں کے پاس اور غلط ماحولوں میں اٹھنے بیٹھنے سے آج ہم آخرت کے لحاظ سے تباہ ہو گئے۔ اسی طرح قبرستانوں میں جانے سے انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اپنی موت سامنے رہتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، مردوں کو دفنایا کرو، تعزیت کے لیے جایا کرو، اور جو لوگ گرے پڑے ہیں معاشرے میں، غریب، مسکین، یتیم، لاچار، معذور، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے قریب رہا کرو تو تم سیدھے راستے پر رہو گے، اور دنیا آخرت میں تم کامیابی کی طرف چل پڑو گے۔